بسم الله الرحمن الرحيم. I think I should speak in Urdu. Okay. اسٹیج پر موجود پروفیسران حضرات، علماء کرام اور سامعین کرام، گولڈن انگلش کی پہلی تقریب دو ہزار تیئیس میں جب ہوئی تو مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، ہندوستان سے باہر تھا. حبیب ریاض نے مجھے میسج کیا تھا تو اور اس موقع پر میں یہاں موجود ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. خوشی اس وجہ سے کہ میں بی اے سیکنڈ ایئر میں ٹرانسلیشن پڑھاتا ہوں اور کافی وقت سے کئی بیچز نکلے ہیں جو ٹرانسلیشن پڑھتے تھے مجھ سے، اور ٹرانسلیشن بھی عربی انگریزی عربی. تو جب میں بی اے سیکنڈ ایئر میں ٹرانسلیشن پڑھاتا تھا اور حبیب ریاض اسٹوڈنٹ تھے، تو جو چند اسٹوڈنٹس بہت زیادہ توجہ حاصل کر لیتے ہیں ان میں سے ایک حبیب ریاض تھے. اس لیے کیونکہ ہم جب پڑھاتے ہیں تو ہم گرامر کی روشنی میں، قواعد کی روشنی میں ٹرانسلیشن کرواتے ہیں. ہمارے طلباء کی اکثریت مدرسوں سے آئی ہوئی ہوتی ہے اور مدرسے کے طلباء محنت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انگریزی کم آتی ہے، حالانکہ غیر مدرسے والوں سے زیادہ انگریزی ان کی اچھی ہوتی ہے. اور لیکن ان کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرح کا فوبیا ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. اور جو اسکول سے بچے آتے ہیں، چونکہ ان کو بولنے کا زیادہ ماحول ہوتا ہے اسکولس میں، تو بولتے زیادہ ہیں لیکن اچھی انگریزی لکھ نہیں سکتے. وہ لوگ بولنے میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے مدرسے کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی میں کمزور ہیں. تو جب ہم ٹرانسلیشن پڑھا رہے تھے اسی وقت سے مجھے محسوس ہوا کہ حبیب ریاض کی توجہ کس طرف ہے. یہ بیچ میں مجھ سے گرامر کی چیزیں ڈسکس کرتے تھے اور میں یہ سوچتا تھا کہ مدرسے کے بچے ہیں، ہم بہلا لیں گے ایسے ہی، لیکن وہ مشکل کویشچن کیا کرتے تھے جس سے ہمیں بھی ڈر لگنے لگتا تھا، کیونکہ ہمیں انگریزی بولنا تو آتی ہے لیکن قواعد اتنے زیادہ نہیں آتے. اور مدرسے کے بچے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت محنت کرتے ہیں اور ان کی انگریزی بھی اچھی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی میں کمزور ہیں. ہمارے ہاں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایک پروفیسر ہیں، بلکہ چلی گئی یہاں سے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کر کے، پروفیسر بارہ فاروقی. وہ بیان کرتی ہیں کہ مدرسے کے بچے جو بی اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، مجھے الجھن ہوتی تھی ان سے کہ میں ان کو نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی ہے. تو جب بھی مجھے ان کا سبجیکٹ دیا جاتا تھا بی اے آنرس کا پڑھانے کا، تو میں منع کر دیتی تھی ہیڈ سے، میں ان کو نہیں پڑھاؤں گی. لیکن ایک مرتبہ 2-3 سال کے بعد ہیڈ نے انسسٹ کیا کہ آپ کو اب یہی گروپ پڑھانا ہے جو مدرسے کا گروپ ہے. پھر وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے مدرسے کے گروپ کو پڑھانا شروع کیا، میرا تجربہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. میں نے سوچا سب سے اچھے طلبہ یہی ہیں، سب سے زیادہ محنتی طلبہ یہی ہیں، سب سے اچھی انگریزی بھی انہی کی ہے. یہاں تک کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آخر تک کئی سال تک یہی مطالبہ کرتے رہی، اسی بیچ کو پڑھاؤں گی. تو اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے عربک کے بچے، مدرسوں کے بچے انگریزی میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لکھنے میں خاص طور سے. بولنے میں ہو سکتا ہے کمی ہو لیکن لکھنے میں بہت اچھی انگلش لکھتے ہیں. تو حبیب ریاض جب سیکنڈ ایئر میں تھے اسی وقت سے یہ کچھ ڈسکس کرتے تھے، دکھاتے تھے، اور ٹرانسلیشن میں بھی جب ہم پڑھاتے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی توجہ کس طرف ہے، اور اسی وقت سے یہ اس کتاب کے لکھنے میں لگے تھے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنے نسخوں میں یہ کتاب آ جائے گی، اور اب یہ دوسرا نسخہ ہمارے سامنے ہے. اور اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کتاب پر مقدمہ لکھیے. ہم نے اپنی طرف سے کچھ لکھا جو کچھ ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ تو بالکل فٹ ہے اس پر، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے. اب یہ ایم اے میں ہے
اور ایم اے میں عربک میں ہے، اور تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ عربی میں پڑھائے جاتے ہیں، عربی ہی بول چال ہے، اس کے باوجود یہ انگریزی سے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں اپنے نئے طلباء کو مشورہ دوں گا کہ یہ جو کتاب ہے یہ حقیقتاً، کیونکہ اس میں انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں، ایک تو بیسک گرامر سمجھایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں تو گرامر بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، ہر چیز سائنٹیفک ہوتی ہے، لیکن انگریزی میں استثناءات بہت زیادہ ہیں۔ انگریزی میں قواعد اتنے زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کلیشز بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسے کیوں استعمال کیا، ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان میں بھی قواعد بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں ہو پاتا آدمی، تو انہوں نے اتنے قواعد جمع کیے ہیں کہ یہ بڑا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو زبان سیکھنے کے جو طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے آپ ڈائیلاگ استعمال کرتے ہیں، حوار استعمال کرتے ہیں کسی لینگویج کو سکھانے میں، تو اس ڈائیلاگ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کس موقع پر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کیسی تعبیر اور استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری کہانیاں بھی اس کے اندر ہیں، کیونکہ کہانیوں سے انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ بچپن میں ہی بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور زبان میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں بہت سی ایسی کہانیاں بھی ہیں جو باقاعدہ لٹریری ہیں، لیکن بہت ہی آسان اسلوب میں لکھی گئی ہیں، اور یہ اچھے اچھے مصادر سے لی گئی ہیں کہانیاں ہیں، اور ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے۔ تو انہوں نے ان سب کو جمع کیا ہے، اس بہانے جو ہے انگریزی میں لوگوں کو پرفیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ میں تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حبیب کو کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا کام کیا ہے، اور یہ چلتا رہے گا، یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ انگریزی زبان ابھی کافی وقت تک چلے گی۔ اس پر بھی زوال آئے گا، ظاہر آپ کو پتہ ہے اس پر بھی زوال آئے گا، جیسے ہر زبان پر آتا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کہتا ہوں کہ امریکن انگلش نے انگریزی کے لیے زوال شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکن انگلش جو ہے وہ رولز کو توڑ پھوڑ دیتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے، تو ایک وقت آئے گا انگریزی بھی ختم ہو جائے گی، عربی ہی رہے گی آخر میں سب سے زیادہ۔ لیکن یہ کہ ایک طویل زمانے تک یہ کتاب کام کی رہے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں حبیب ریاض کو اس کام کے کرنے پر، اور جس چیز سے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کی کامیابی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔